تو یہ تو میرا خیال ہے اس بات پہ اگر کوئی بھی اعتراض کر رہا ہے، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مقصد بھی ہے، یعنی کہ پارٹی کو تو فائدہ ہے لیکن ایک بڑا مقصد بھی ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب اے پی سی میں یہ بات نہ کرتے، یہ اتنا سخت بیانیہ نہ لے کے آگے چلتے، تو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو جڑی ہوئی ہیں یا اب جڑی ہوئی نہیں رہیں گی، ان کو بھی نہ فائدہ ہوتا. یہ بھی اس ایکسٹریم سٹانس کی وجہ ہی سے فائدہ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ اب دیکھیں گے جو چینج وغیرہ، وہ یہ مشترکہ ہوا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی وجہ سے ہے. تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو کریڈٹ ہے اس سے نہیں لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بلاول کے حوالے سے اگر بات کروں تو سوشل میڈیا پہ بھی بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے سارا کچھ ابھی سوشل میڈیا ہی ہے. کیا بلاول بھٹو اگلی حکومت بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے، کل کے آرمی کے خلاف یہ جو لا بھی آیا ہے کہ جن کا نام ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہم پہ فائن لگ جائے گا اور پینلٹی لگ جائے گی. وضو کر کے لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. کیا کر کے لے سکتے ہیں؟ وضو کر کے لے ہاں سکتے ہاں، ہیں. وضو کر کے نہیں، میں وضو میں بیٹھی ہوئی ہوں پھر بھی. لیکن بڑے لوگوں کے نام نہیں لینا چاہیے، ہمارے جو ان کا جن کا آشیرواد چاہیے ہو ان کا نام نہیں لینا چاہیے، ان کے چلن ہی چھوتے رہنا چاہیے. تو ہم اچھے بچے بننے کا ثبوت دیں گے. دوسرا یہ کہ انہوں نے، ان کی ضرورت تھی، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پی ایم ایل این کو توڑنا ٹارگٹ تھا، سب سے پہلا ٹارگٹ یہ تھا. پی ایم ایل این کو وائپ آؤٹ کیا، پنجاب سے وائپ آؤٹ کیا، صرف نواز شریف کو نہیں وائپ آؤٹ کیا، سی ایم پنجاب کو بھی وائپ آؤٹ کیا. اچھا، اس کے بعد پی ایم ایل این ٹوٹی نہیں رہی، کمزوری نہیں ہو رہی. لیکن جو ہدف تھا وہ یہ نہیں تھا کہ عمران صاحب سے اتنی محبت ہے جتنی باقی لاڈلوں سے محبت ہے. یعنی وہ ایک بحیثیت ایک فرنٹ مین کے استعمال کیے گئے، اور نہایت ہی بیکار فرنٹ مین وہ نکلے. لیکن جس وجہ سے یہ سارا کھیل رچایا گیا، بلوچستان میں حکومت گرائی گئی، صادق سنجرانی صاحب کو لایا گیا، جناب پینما پیپرز، پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک دن کہیں گے کہ او ہو ہم واپس گھر چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونے لگا تھا. اور پی ایم ایل این کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو کوئی متبادل، ایک نرم متبادل کی ضرورت تھی، اور وہ نرم متبادل ان کو شاید پاکستان پیپلز پارٹی دکھائی دیتا ہے. میں شاید اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اکثر اوقات آپ کو دکھتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نرم لہجہ تھرو آؤٹ اختیار کیا ہے. بلاول بھٹو نے تھرو آؤٹ، چاہے گلگت بلتستان ہو، بی بی سی کا انٹرویو ہو، مریم نواز کی طرح اور خدا نخواستہ نواز شریف صاحب والے الفاظ نہیں استعمال کیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو کا خاص طور پہ جو پراسپیکٹس ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں. اور اگر کوئی مزید ایک ایکسٹینشن کی تمنا رکھتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب تو نہیں دیں گے نا جی. میں مزید 1 سال کی ایکسٹینشن آپ نے، کیونکہ تو میں ایک اور ایکسٹینشن کی بات کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کیانی صاحب کے زمانے میں جو بھی ایکسٹینشن ملی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایکسٹینشن کے اوپر اس قسم کی تمسخر واہیات باتیں نہیں ہوئی تھی جیسے کہ آج کل ہم کر رہے ہیں. تو وہ بڑی خوش اسلوبی سے ایکسٹینشن ہو گئی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ سسٹم جہاں خوش اسلوبی سے ایکسٹینشن ہو جائے اور ایک سسٹم آگے چلے، میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی ڈیمانڈز بھی ہوں گی فورن پاورز کی کہ بھئی ہم آپ لوگوں کے ڈراموں سے تھک گئے ہیں. کبھی 126 دن کا دھرنا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ شی نہیں آ سکتے، کبھی پینما ہوتا ہے، کبھی آپ لوگ ڈان لیکس کرتے ہیں، کبھی آپ اس لاڈلے کو بٹھا دیتے ہیں، لاڈلا عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، وہ کسی اور ہی پلانٹ کی باتیں کرتا ہے. تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ شی صاحب بھی آنا چاہتے ہوں گے، اور وہ چاہتے ہوں گے کہ ڈرامے بند کریں. ہم کو چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا آگے بزنس کرنا ہے، انہوں نے پیسے لگائے ہوئے، تو ان کو بھی چاہیے کہ جی اب اسٹیبلٹی ہو. اور اسٹیبلٹی کس نے آفر کی ہوگی؟ جو ہر ایک کو اسٹیبلٹی آفر کرتے ہیں. تو میں تو اس نظریے سے دیکھ رہی ہوں کہ زرداری صاحب طبیعت ان کی تھوڑی سی ظاہر ہے کافی جی بیمار ہے، اور وہ ظاہر عمر کا بھی تقاضا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے جیتے جی وہ اپنے
بچوں کی گھروں میں خوشیاں دیکھ سکیں, اور اگر پرائم منسٹر اسپائرنٹ ہو تو اپنی نظروں کے سامنے پرائم منسٹر بن سکیں. اب دیکھیں بی بی محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی اب حیات نہیں ہے, تو والد صاحب کی خواہش ہوگی, اور والد صاحب شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں اس کو منطقی انجام تک پہنچا دوں. ہو سکتا ہے اینٹ سے اینٹ بجانے کا یہ طریقہ کار انہوں نے چوز کیا ہو. چلتے ہیں آگے. دیکھیں زرداری صاحب کا طریقہ ذرا وکری ٹائپ کا ہے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کیانی صاحب کو ایکسٹینشن تو دی, لیکن آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کیسے کی, این ایف سی ایوارڈ کیسے لے کے آئے. اس کے علاوہ ایک چیز جو زرداری صاحب کے بارے میں مجھے شاید کہنا نہیں چاہیے پبلکلی, کیونکہ جب بات باہر آ جاتی ہے تو ہم اسٹریٹجی ریویل کر دیتے ہیں, لیکن ایک بات جو لوگ بھول جاتے ہیں, کیری لوگر بل جب آیا تھا تو زرداری صاحب کو کوئی نہیں کہہ سکا کہ بھئی ہمیں پیسے کون دے گا, کیونکہ امریکہ سے ڈائریکشن آئی تھی کہ جی آرمی کو نہیں دینا. تو زرداری صاحب کا تو بیچ میں قصور نہیں تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے ملٹری کو ڈائریکٹ, آپ کو یاد ہے اس وقت تھا, اور آرمی بیچاری بڑی ہماری